الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 سے ہم سبق پڑھیں گے اور آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں۔ میں نے بتایا تھا ہم پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں فرمایا کہ ہم نے فرعون سے انتقام لیا اور غرق کیا ان کو سمندر میں، لیکن اس سے پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب بھی دیے تاکہ وہ واپس پلٹیں، لیکن وہ نہ پلٹے۔ ہر نشانی اور ہر عذاب کو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جادو کہا، اور جب بھی وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتے، لیکن جب بھی عذاب ٹلتا فوراً وہ تکبر کرتے اور وعدہ توڑ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں ہلاک کیا، غرق کیا، اور یہ واقعہ یہاں نہیں ہے، آگے آئے گا 19ویں پارے سورۃ الشعراء میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، ہم نے وارث بنایا اس قوم کو كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها، زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں، التی بارکنا فیہا، وہ زمین وہ جگہ جس میں ہم نے برکت دی تھی، ان لوگوں کو جن کو کمزور، میں نے بتایا تھا فرعونی ان سے غلامیاں کراتے، سارا سارا دن مزدوری کراتے، ان کو جو ہے نا تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو، اس کمزور قوم کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا۔ تمت کلمۃ ربک الحسنی، اور تمت کلمۃ ربک الحسنی، پوری ہو گئی تیرے رب کی بہترین بات، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا۔ صبر کے بہت بڑے فائدے ہیں، انہوں نے صبر، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ تم صبر کرو، اللہ رب العالمین عنقریب اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے پھر انہیں زمین کا وارث بنایا، وَدَمَّرْنَا، اور برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ہم نے، ما یصنع فرعون، جو بنایا تھا، گھڑا تھا فرعون نے، وقومہ، اور اس کی قوم نے، وما كانوا یعرشون، اور جو وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے نا، یعرشون عرش سے ہے، عرش اونچا، اونچے اونچے محلات بڑے بناتے تھے، تو وہ سب ہم نے ہلاک کر دیا، ساری قوم کو برباد کر دیا، ان کے محلات بھی گرا دیے، اور جو باقی جگہیں تھیں ہم نے ان پر ایسی قوم کو وارث بنا دیا جو کمزور تھی، ان لوگوں کو دے دیے سارے محلات۔ اب دیکھو اللہ نے فرمایا اب میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو وہ پہنچے ایسی قوم پر، یعکفون، جو بیٹھی ہوئی تھی، علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر، جو بتوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر گئے اور فرعون پیچھے غرق ہو گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے کہ اللہ نے نجات دے دی ہے، آگے بڑھے، وہاں پر ایک قوم جو ہے نا بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے الہ بنا، کما لہم آلہہ، جس طرح ان کا الہ ہے، جس طرح یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کسی چیز کی پوجا کریں۔ وہی نظریہ تھا نا، وہی سوچ تھی، کہتے ہیں نا غلامی میں بدر جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامانہ سوچ تھی نا پہلے، جن کے ساتھ رہتے تھے انہی جیسے خیالات بنے ہوئے تھے کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، موسیٰ ہمارے لیے بھی بناؤ، ہم بھی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو ایک اللہ کی، اسی بتوں کی پوجا سے تو نجات دلانے کے لیے ہم وہاں سے آئے ہیں، اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے، ہم نے تو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور پچھلے سبق میں نے جو اشارہ کیا تھا بالکل وہی بات، کہ ہم نے بھی دعائیں کی اللہ سے، اللہ ہمیں ایک ملک دے، علیحدہ دے، جس میں ایک تیری عبادت کریں گے، یہی تھا نا نظریہ پاکستان، اسی لیے جانیں قربان کیں، اسی لیے عزتیں لٹیں، بچے چھینے، اور معصوموں کو جو ہے نا نیزوں میں پرویا گیا، کتنی ہماری عزتیں بے آبرو ہوئیں، کتنے بزرگوں کی داڑیاں نوچی گئیں، کتنے خون بہے، لاشوں کی انبار لگے، کس وجہ سے؟ کیا پاکستان بنا کے یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ ہر روز ریپ کے کیس، ڈاکے زنی، چوریاں، ڈکیٹیاں، حرام خوریاں، یہ کچھ تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے۔ جانیں کس لیے قربان کرائی تھیں، کس لیے عزتیں پامال کرائی تھیں، کیوں بچے ہم نے کٹوائے تھے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ بالکل اسی طرح ذہن تھا ان ہندوؤں کے ساتھ رہنے والا، وہاں پر ان کے مندر تھے، یہاں آ کر ہم نے مزار بنا لیے، ان کے جو جو رسومات اور رواج تھے وہی ہم نے یہاں پہ بھی آ کر شروع کر دیے۔ جو کام وہ اپنے بت پر جا کر کرتے ہیں، مشکل آئے تو وہاں جا کر دھاگے باندھتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، جب مشکل ٹل جائے وہاں جا کر پھر دیگیں پکاتے ہیں مندر پر۔
مسلمان بھی یہی کرتا ہے مزار پر، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ مسلمان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بڑی نیکیاں ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ خدا را سوچیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم نے اللہ سے ملک کس لیے لیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے نعرہ بھی یہی تھا پاکستان کا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جس کو ترجمہ ہی نہ آئے، جو پڑھے ہی نہ، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا معبود مان کر اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا دیا ہے، جو رب کہے گا میں وہی کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بھی ایسے کیا، غلامانہ ذہن تھا، تو وہی کچھ کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اور روکا۔ کما لہم آلیہ قال انکم قوم تجہلون، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے کہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے، دیکھا کہ مشرکین مکہ نا ایک درخت تھا ان کا، جس کو ذات انوات کہتے تھے، وہ اس درخت کے نیچے وہ جا کر تلواریں لٹکایا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے تھے، درخت پر تلواریں لٹکا دیتے اور اس کو بابرکت سمجھتے۔ صحابہ کرام نے بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بناتے ہیں، ہم بھی اس پر تلواریں لٹکائیں گے اور اس کے برکت حاصل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حالانکہ صحابہ کرام نے الہ بنانے کی بات ہی نہیں کی، صرف درخت سے برکت لینے کی، حاصل کرنے کی بات کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیا کہا؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسی بات کر دی ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، اس درخت سے کیا برکت ملے گی؟ اور وہ درخت جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، ٹھیک ہے نا، غزوہ اس کے موقع پر جب صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس کا تذکرہ سورہ فتح میں آئے گا آگے، تو اس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو پتہ چلا کہ اس درخت سے لوگ اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، انہوں نے اس درخت کو اکھڑوا کر اس کی جڑیں بھی نکال کر جگہ بھی بالکل سیدھی کر دی تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں درخت تھا۔ درختوں سے برکتیں لینی ہیں، یہ درخت، یہ حجر و شجر، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے، ان سے کیا ہوگا؟ برکت لینی ہے تو قرآن سے ملے گی، قرآن پڑھنے سے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اللہ سے دعائیں مانگنے سے، اور وہ اعمال کرنے سے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں برکت ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ برکت کے تعویذ پہنے ہوئے ہیں مسلمان نے، کلمہ پڑھنے والے نے ہیں، اور وہی کام جو ذہن جو ہے ان جیسا بن چکا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ خدا را سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، یہ دیکھیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر عقیدہ، عمل وہ درست نہ ہوا تو آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا۔ آگے کیا ہوا پھر؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ ہیں تباہ کیے جانے والے جس دین پر یہ ہیں، یہ جو بدعات کر رہے ہیں، یہ جنہوں نے اس کو اپنا معبود بنایا ہوا بت کو، یہ تو باطل ہو جائے گا، جو عمل کر رہے ہیں یہ سارے برباد ہو جائیں گے۔ تم بھی ایسے کرنا چاہتے ہو، یعنی شرک کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے سفارشی بنایا ہوا، یہ تو سب باطل ہو جانے والا ہے۔ قال اغیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا معبود میں تلاش کر کے دوں تم کو؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس رب نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، کیا فضیلت دی ہے؟ جب اس نے نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے، وہ دیتے تھے، یعنی پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، بہت برا عذاب۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کام میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، اس سے اللہ نے بچایا ہے۔ تو اب نتیجے میں تم یہ کہو گے کہ ہمیں بھی معبود بنا لو، بت بنا کر اس کی پوجا کرو گے تم بھی، تو ہم بھی دیکھیں گے۔ اب پھر اللہ نے ہندوؤں کی غلامی سے نجات دی ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ مسجدیں بنائیں یا مزار بنائے؟ مزاروں پہ رش لگے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران آپ کو نظر آئیں گی، مزاروں پہ رش لگے ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، پیر کروڑ پتی بن چکے ہیں، اور مسجد میں
نماز پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ تنخواہ نہیں دیتے اس کو تنخواہ نہیں دیتے. وہ بیچارہ جو ہے مسجد کا، مدرسے کا، بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام چھوڑ کر اپنی محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ تو پالے. کس لیے؟ کیونکہ پیر ہم نے جو ہے نا کروڑ پتی کر دیے ہیں، ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں وہاں جا کر نذرانے. اور نہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نہ دیا تو پیر تو برباد کر دے گا، میرا چلتا ہوا کاروبار ختم ہو جائے گا اگر پیر کے مزار اور دربار پر اس کے مجاور کو میں نے خوش نہ کیا تو. یہ عقیدہ اور ذہن بن چکا ہے. اس لیے مسجدیں ویران ہیں. بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی قرآن مسجد میں بیٹھنے والا مدرس نہیں ملتا. اور آج پھر بھی وقت اچھا ہے، مل رہے ہیں. مساجد میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی موجود ہیں. اگر یہی ہمارا حال رہا تو آگے ہمیں کوئی نہیں ملے گا بچوں کو پڑھانے کے لیے. امام مسجد کے لیے کوئی نہیں ملے گا، مسجد کی صفائی کے لیے بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان پر کوئی خرچ ہی نہیں کرتا. دین کے لیے اصل جہاں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، جو کام اصل کرنا ہے تاکہ اللہ کی توحید، اللہ کو سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، جس مقصد کے لیے ہم نے ملک لیا تھا اس کو اچھا کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے. اور ہم نے اس کے مقابلے میں مندروں اور مزاروں، مندر وہاں تھے یہاں مزار بنا دیے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرت دیں. اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.